وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الساعی علی الارملة والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی بیوہ عورت کے ساتھ تعاون کرے گا یا کسی مسکین کے ساتھ تو یہ اس طرح ہے جس طرح وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہو، یا اس شخص کی مانند ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہو اور رات کو اللہ کے سامنے قیام کرتا ہو۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ خدمت کرنے کی طرف ترغیب دی ہے۔ آپ نے فرمایا بیوہ عورت کے ساتھ تعاون کرنا اور اس کی خدمت کرنا اتنا بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، گویا کہ اس شخص کو اتنا اجر ملے گا جس طرح یہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو۔ اس کا مقام اللہ کے ہاں اس طرح ہوگا جس طرح اس شخص کا کہ جس کا دن اللہ کے سامنے روزے میں گزرتا ہو اور جس کی رات مصلی پہ گزرتی ہو، تو جو اس کا مقام اللہ کے ہاں ہے وہی مقام اس شخص کا ہے کہ جو بیوہ عورت کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے، اس مال کے ذریعے سے بیواؤں کے ساتھ تعاون کریں، مسکینوں کے ساتھ تعاون کریں۔ اگر آپ کے محلے میں، عزیز و اقارب میں، پڑوس میں کوئی بیوہ خاتون ہو تو اس کے ساتھ جانی مالی ہر ممکنہ تعاون کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی وجہ سے انسان کو وہ مقام دے دیتا ہے جہاں بسا اوقات وہ اپنی عبادت سے نہیں پہنچ سکتا۔ بسا اوقات کسی بیوہ کی دعا لگتی ہے اور انسان کو اس وجہ سے اللہ حضور کی زیارت ہو جاتی ہے، بیوہ کی دعا لگتی ہے اور اس کا بہترین خاتمہ ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ نے فضائل حج میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے حضرت ربیع بن سلیمان رحمہ اللہ کا۔ یہ وہ شخص تھے کہ جن کا معمول تھا کہ ہر سال نفلی حج کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ یہ نفلی حج کے لیے جا رہے تھے، ان کے پاس 600 دراہم تھے۔ ایک جگہ سے جو ان کا گزر ہوا تو وہاں پر دیکھا ایک مردار گدھا پڑا ہوا ہے اور ایک خاتون اس مردار گدھے کا گوشت کاٹ رہی ہے۔ انہوں نے جب دیکھا خاتون بظاہر مسلمان لگ رہی ہے اور گدھے کا گوشت کاٹ کے لے جا رہی ہے، حالانکہ اسلام میں تو اس مردار کا گوشت حرام ہے۔ ربیع بن سلیمان رحمہ اللہ کہتے ہیں میں اس خاتون کے پیچھے گیا، وہ خاتون ایک گھر میں داخل ہو گئی تو میں نے گھر کے دروازے میں جو کنارے تھے ان اطراف سے جو میں نے اندر نگاہ ڈالی تو میں نظر آیا کہ اندر گھر بہت ہی خستہ حال ہے اور اس کی 4 بیٹیاں تھیں، گھر کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ یہ خاتون اندر لے کر گئی اور اپنی بچیوں سے کہا اس گوشت کو پکاؤ اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے یہ دے دیا۔ تو کہتے میں نے دروازے پہ دستک دی تاکہ میں ان کی بیٹیوں کو بتلاؤں کہ یہ تو حرام کا گوشت ہے، تم یہ نہ کھاؤ۔ انہوں نے دستک دی، اندر سے بیوہ خاتون نے پوچھا کون؟ ربیع بن سلیمان نے فرمایا کہ تم یہ گوشت جو لے کر آئی ہو اسلام میں اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ خاتون نے کہا یہ ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور میری 4 بیٹیوں کا ساتھ ہے، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے، آج تیسرا دن ہے، فاقہ ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اسلام نے ایسے موقع پر مردار کھانے کی بھی اجازت دی ہے، اسی لیے میں نے دیکھا جب کچھ نہ ہے تو پھر میں گئی ایک کوڑا کرکٹ کی جگہ اور وہاں سے میں نے اس مردار کا گوشت لیا ہے کہ ایسی اضطراری حالت میں مردار کا گوشت کھانا بھی جائز ہے۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگ گیا کہ ہم تو نفلی حج کے لیے جا رہے ہیں اور اس خاتون کی یہ حالت کہ تیسرا دن کہ انہوں نے ایک لقمہ کھانا نہیں کھایا۔ کہتے ہیں فوراً میں بازار گیا، میں نے گندم خریدی اور میں نے ضرورت کا سارا سامان خریدا، میں نے ان کے بچیوں کے لیے کپڑے خریدے، جو دراہم بچ گئے اس کو میں نے ان کے سامان میں رکھا اور میں لے کر جب آیا دستک دی اور اس خاتون کو یہ سب سامان اور دراہم دیے تو وہ خاتون اس پہ بہت خوش ہوئی اور اس نے دعائیں دیں، اللہ تمہیں اس سے بہتر بدلہ دنیا میں عطا کرے، اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت کو بھی خوشگوار کرے، اللہ تمہاری دنیا بھی اچھی کرے اور اللہ تعالیٰ تمہیں حج کا ثواب عطا کر دے۔ وہ بیوہ خاتون دعائیں دینے لگی، اندر سے اس کی بیٹیاں بھی دعائیں دے رہی تھیں۔ ایک بیٹی نے دعا دے دی اللہ تمہیں حضور کی زیارت کروائے، اللہ تمہیں حج کا بدلہ عطا کرے، اللہ تمہاری آخرت بھی سنوار دے۔ اب کہتے ہیں جب میں نے یہ دعائیں سنی
تو مجھے بڑی دلی ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ چلو میرا نفلی حج تھا لیکن ایک بیوہ عورت کے ساتھ میرا تعاون ہو گیا۔ کہتے ہیں میں واپس آ گیا۔ جب حجاج کرام آ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ حجاج کرام کا استقبال کرتا ہوں اور ان سے دعاؤں کی درخواست کا کہتا ہوں، یہ لوگ ابھی ابھی حرم سے واپس آئے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں راستے میں گیا، جب حجاج کرام سے ملتا ایک سے دوسرے سے تو میں ان سے کہتا تم لوگ ابھی حج سے آئے ہو، میرے لیے دعا کرو۔ تو وہ لوگ کہتے بھئی تو بھی تو ہمارے ساتھ حج پہ تھا، کیا فلاں جگہ تو ہمارے ساتھ نہیں تھا، کیا فلاں مقام پہ تیرے ساتھ ہماری ملاقات نہیں ہوئی؟ کہتے میں ان سے کہتا رہا کہ نہیں میں تو حج پہ نہیں گیا۔ وہ کہتے نہیں بھئی تم ہمارے ساتھ حج پہ تھے۔ کہتے ہیں اتنے میں ہمارے علاقے کا جو قافلہ گیا تھا وہ لوگ بھی آ گئے، میں ان سے ملنے کے لیے گیا، میں نے ان کو مبارکباد دی، ان سے دعاؤں کی درخواست کی، تو انہوں نے کہا تم بھی تو حج کر کے آئے ہو۔ میں نے انکار کیا، تو ایک نے کہا میری اور آپ کی ملاقات منا میں ہوئی تھی، کسی نے کہا عرفات میں ہوئی تھی، کسی نے کہا ہم مزدلفہ میں ملے تھے۔ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ہماری ملاقات تو صفا مروہ کے درمیان ہوئی تھی۔ ایک شخص نے آ کر ان کو ایک تھیلی بھی دے دی اور کہا یہ تھیلی تم نے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے سے گزر رہے تھے باب جبرائیل کے پاس سے، تو تم نے مجھے یہ تھیلی دی تھی اور کہا تھا جب میں پہنچ جاؤں تو مجھے واپس کرنا، یہ تمہاری وہ تھیلی ہے، یہ لے لو۔ کہتے ہیں میں تعجب میں پڑ گیا کہ میں نے تو ان کو کوئی تھیلی بھی نہیں دی۔ اب میں تھیلی لے کر بھی گھر آیا اور سوچ رہا تھا میں تو گیا نہیں، لیکن ہر ایک مجھے کہتا ہے تم گئے ہو۔ اسی اثنا میں یہ سو گئے، خواب میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربی تم کس کس کا انکار کرو گے، ہم کتنی شہادتیں تمہارے لیے پیش کر دیں۔ تم نے جو بیوہ عورت کے ساتھ تعاون کیا یہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری شکل میں ایک فرشتے کو مقرر کیا جس نے تمہاری طرف سے حج کر دیا، اور یہ فرشتہ اب قیامت تک تمہاری جانب سے مقرر ہے، قیامت تک حج کرتا رہے گا اور تمہیں ثواب ملتا رہے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربی یہ جو تھیلی تمہیں فلاں شخص نے دی ہے یہ وہی دراہم جو تم نے اس خاتون کو دیے تھے۔ تو آپ نے ایک جملہ کہا من عاملنا ربحا، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے وہ تو منافع ہی پاتا ہے، تم نے ہم سے معاملہ کیا تو تمہیں نفع ہی نفع ملے گا۔ کہتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ اب جب میری آنکھ کھلی تو میں نے تھیلی کو کھولا تو تھیلی کے اندر بھی ایک رقعہ تھا، اس پر بھی یہ جملہ تھا جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع پاتا ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے کھولا تو وہاں دینار تھے، اشرفیاں، یعنی میں نے تو خرچ کیے تھے دراہم اور اللہ نے مجھے اس کے بدلے میں دینار سونے کی اشرفیاں دی۔ تو دیکھیے بیوہ عورت سے تعاون کیا، 600 دراہم خرچ کیے، اس کے بدلے میں سونے کی 600 اشرفیاں بھی مل گئی، حضور کی زیارت بھی ہو گئی، حج کا ثواب بھی مل گیا، اور قیامت تک ایک فرشتہ مقرر بھی ہو گیا جو ربی بن سلیمان کی طرف سے حج کرتا رہے گا اور ان کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اگر یہ خود حج پہ جاتے تو وہ مقام نہ مل سکتا جو بیوہ عورت کے ساتھ تعاون پر اللہ نے ان کو مقام دے دیا۔ اس لیے اپنے عزیز و اقارب میں اگر کوئی بیوہ خاتون ہو تو ضرور اس کے ساتھ تعاون کریں، اللہ رب العزت ان کے تعاون کی وجہ سے آپ کو وہ مقام عطا کر دے گا کہ جو دعاؤں کی وجہ سے آپ عبادت کی وجہ سے اس مقام کو نہیں پہنچ سکو گے۔ اردو کی ایک کتاب ہے دعاؤں کے سنہری واقعات، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شخص مکہ میں رہتا تھا، اس نے ایک دن خواب دیکھا، خواب میں کسی نے اس کو ایک پرچی دکھائی، پرچی میں ایک موبائل نمبر لکھا تھا اور کہا یہ نمبر ملاؤ اور اس شخص کو فون کر کے بلاؤ اور اس کو عمرہ کرواؤ۔ کہتے ہیں ایک دن اس نے خواب دیکھا، صبح اٹھا توجہ نہیں کی، دوسرے دن پھر خواب دیکھا، اس پرچی پہ لکھا تھا کہ یہ نمبر ملاؤ اور اس شخص کو عمرہ کرواؤ۔ اب جب صبح اٹھے تو انہوں نے آ کر ایک عالم سے پوچھا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، انہوں نے کہا وہ نمبر تمہیں یاد ہے؟ کہا جی وہ تو مجھے یاد ہو گیا۔ کہا نمبر ملا کر اس شخص کو لے آؤ عمرہ کرا دو، یہ تو عبادت کا کام ہے۔ اب انہوں نے نمبر ملایا تو وہ شخص ایک کا نمبر لگا، وہ آدمی ریاض میں رہتا تھا۔ انہوں نے اس کو کہا مجھے خواب میں یہ اشارہ ہوا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کرا دوں۔ تو اس شخص نے کہا میری زندگی تو بڑے گناہوں میں گزر رہی ہے، میں تو آج تک مسجد بھی نہیں گیا نماز پڑھنے کے لیے، میں تو دین سے بہت دور ہوں، میں کہاں اس قابل ہوں کہ حرم میں داخل ہوں اور میں عمرہ کروں۔ تو وہ انکار کرتا رہا، ان کی طرف سے اصرار بڑھتا رہا، میں تمہیں عمرہ کراؤں گا، تمہارا خرچہ میرے ذمے ہے، لیکن تم عمرہ میرے ساتھ کرو گے۔ جب اس نے زیادہ انکار کیا اور ان کا اصرار بہت بڑھ گیا، انہوں نے کہا میں گاڑی بھی لے کر آؤں گا، تمہارا خرچہ بھی میں دوں گا، لیکن تم نے میرے ساتھ ایک عمرہ کرنا ہے۔ جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو وہ شخص آمادہ ہو گیا، اب یہ مکہ سے چلا گاڑی لے کر
اور ریاض میں اس شخص کو اپنے ساتھ بٹھایا، اور جب میقات سے آنے لگے تو اس کے پاس احرام کی نئی چادریں تھیں، اس نے اس کو دیں غسل کرو، اس نے غسل کیا، احرام باندھا، اور جب مکہ میں پہنچے تو جب حرم میں داخل ہو رہے تھے تو اس نے کہا میں پہلی مرتبہ حرم میں جا رہا ہوں، مسجد میں میرا پہلی دفعہ داخلہ ہے۔ جب وہ اندر گیا اور اس کے ساتھ صفا مروہ کی سعی بھی کی، طواف بھی کیا، عمرہ مکمل ہو گیا۔ عمرہ مکمل ہونے کے بعد اب جب حلق کروایا تو یہ واپس آنے لگے۔ اس شخص نے کہا میں تمہیں واپس ریاض چھوڑ دوں گا، تو جیسے حرم سے نکلے تو اس نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو، معلوم نہیں دوبارہ آنے کی توفیق ہوتی ہے یا نہیں، میں 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں اور پھر ہم واپس چلیں گے۔ تو یہ شخص کہتا ہے وہ آدمی دوبارہ اندر گیا، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نفل نماز کی اس نے نیت باندھی۔ جب سجدے میں گیا تو اتنا طویل سجدہ ہو گیا کہ میں قریب گیا کہ شاید ان پر بے ہوشی طاری ہے، میں نے آواز دی، وہ سجدے سے نہ اٹھا۔ کافی دیر گزر گئی، جب میں نے ہلایا تو محسوس ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو اب کہتے ہیں زمزم کے پانی سے اس شخص کو ہم نے غسل دیا، اور وہی جو کفن کے کپڑے تھے حالت احرام جس میں انہوں نے عمرہ ادا کیا تھا، ان احرام کی چادروں میں انہیں کفن دیا گیا۔ جب کفن بھی ہو گیا تو حرم میں ان کی نماز جنازہ ادا ہوئی، لاکھوں کے مجمع نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، ان کے لیے دعا بھی ہوئی۔ پھر میں نے فون کر کے اس کی گھر والی سے پوچھا ان کی لاش کو ریاض لے کر آؤں یا مکہ میں تدفین کر دیں؟ انہوں نے کہا مکہ میں ہی تدفین کر دیں۔ مکہ میں تدفین ہو گئی۔ تو میں سوچنے لگا کیسا خوش قسمت آدمی کہ زندگی اس کے گناہوں میں گزری تھی، اور خود کہتا تھا کہ میں آج تک کبھی مسجد میں نہ گیا، لیکن آج اللہ نے اس کو کیسی موت دی کہ موت بھی آئی، حرم میں آئی، سجدے کی حالت میں آئی، زمزم سے اس کو غسل دیا گیا، احرام کے کپڑوں میں سے کفن دیا گیا، حرم میں اتنا بڑا نماز جنازہ، مکہ میں تدفین۔ تو میں نے کہا اس کی زندگی کا کوئی عمل تو ہوگا، اللہ نے اس کو یہ مقام دیا ہے۔ تو کہتے ہیں میں اس کی گھر والی کے پاس ریاض گیا، اور میں نے کہا تم نے اپنے شوہر کی زندگی میں ایسا کون سا عمل دیکھا کہ اللہ نے ان کو اتنی عزت بخشی کہ بیت اللہ میں ان کا انتقال ہوا؟ تو ان کی گھر والی نے روتے ہوئے کہا میرا یہ شوہر بڑا ہی گناہگار تھا، کہا اس کی راتیں اس طرح بھی گزرتی تھیں کہ اس کے سرہانے شراب کی بوتل ہوتی تھی، یہ شراب پی کے رات گزارتا تھا، دین سے بہت دور تھا، بہت ہی نافرمان تھا، لیکن اس کی زندگی میں ایک عمل تھا کہ اس کے پڑوس میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اس بیوہ عورت کے بچے تھے، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا، میرا یہ شوہر جب بھی جاتا راشن لینے کے لیے گھر کا جو سامان خریدتا تھا تو یہ بیوہ کے لیے بھی وہی سامان خرید کے لاتا تھا، جو گھر کے لیے راشن لاتا وہ بیوہ کے لیے لاتا، جو میرے لیے کپڑے لاتا وہ اس بیوہ خاتون کے لیے بھی لاتا، یعنی برابر سرابر چیزیں لاتا، اور لا کر اس بیوہ کے دروازے پہ رکھ کر دستک دیتا اور کہتا یہ سامان اٹھا لو۔ تو جب بیوہ عورت دروازہ کھول کر سامان لینے لگتی تھی تو وہ بیوہ عورت ایک دعا دیتی تھی کہ اللہ تمہارا خاتمہ اچھا کرے، اللہ تمہارا خاتمہ اچھا کرے۔ تو اس کی بیوی نے کہا مجھے لگتا ہے یہ اسی بیوہ عورتوں کی دعاؤں کا طفیل ہے کہ اللہ نے اس کا کیسا خاتمہ کیا، ایسا بہترین خاتمہ ہوا کہ دیکھیے بیوہ عورت کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو موت دی، موت بھی کہاں دی؟ نماز کی حالت میں دی، حرم میں موت دی، سجدے کی حالت میں ہوئی، زمزم سے غسل ہوا، احرام کے کپڑوں میں کفن ہوا، حرم میں نماز جنازہ ہوئی، مکہ میں تدفین ہوئی۔ تو یہ صرف اور صرف بیوہ کے ساتھ تعاون کی وجہ سے۔ تو اگر آپ کے عزیز و اقارب میں پڑوس میں کوئی بیوہ خاتون ہو ضرور ان کے ساتھ تعاون کرو، شاید اللہ آپ کو بھی یہ مقام دے دے۔